اللهم صل الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا طریقہ کچھ ہماری گروپ کی بہنوں نے کہا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، قاری صاحب آپ پریکٹیکل کر کے بتائیں، تو اتنی لمبی ویڈیو سینڈ نہیں ہو سکتی، بس شارٹ بتاؤں گا۔ دیکھیں، نماز میں سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم نیت زبان سے نہیں پڑھیں گے یا دل میں یہ نہیں پڑھیں گے میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت 4 رکعت منہ میرا کعبے کی طرف اللہ کے واسطے۔ دل میں آپ نے نیت کری اور آپ نماز کے لیے وضو کر کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے نماز میں جب نیت کرتے ہیں، نیت کے بعد رفع الیدین کرتے ہیں۔ رفع کا مطلب اٹھانا اور یدین کا مطلب دونوں ہاتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو ایک حدیث میں آتا ہے کندھے تک اور ایک حدیث میں آتا ہے کانوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ اگر آپ ہتھیلیاں کندھوں تک رکھیں تو انگلیاں کانوں تک آ جاتی ہیں، تو زیادہ تر علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ ہتھیلیاں کندھوں تک اور انگلیاں کانوں تک آئیں گی۔ اب آپ نے یوں کیا، ہاتھ اٹھائے رفع الیدین، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے نیت باندھ لی۔ نیت باندھنے کا طریقہ 2 طریقے سے ہیں کہ آپ نے جب ہاتھ باندھے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلائی کے اوپر آپ نے یہ کلائی رکھی اور ایسے باندھا، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی ہے کہ آپ ایسے بھی باندھ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ تھوڑا آگے بڑھا کے 3 انگلیاں ایسے اور ان 2 انگلیوں سے آپ نے ہاتھ کو پکڑ لیا، یہ نیت۔ تو آپ ایسے بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں اور ایسے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اور سر جو ہے وہ بالکل ڈھلکا ہوا بھی یوں نہیں ہونا چاہیے اور نہ یوں اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے قیام میں ہوتے تو ہلکا سا سر کو نیچے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گئی آپ کی نیت اور قیام۔ اس کے بعد آپ دعا استفتاح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اور رکوع میں جاتے ہوئے ہم رفع الیدین کریں گے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ یہی ہے کہ ہم کریں گے اللہ اکبر، اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں کمر کو اپنا بالکل سیدھا رکھنا ہے اور سر کو نہ یوں جھکانا ہے اور نہ سر کو یوں اٹھانا ہے۔ سر آپ کا بالکل ایسے سیدھا ہوگا، کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور ہاتھوں سے گھٹنے جو ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا تھا کہ گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں، تو گھٹنوں پہ صرف یوں ہاتھ رکھنے کے بجائے گھٹنوں کو پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع کی دعائیں پڑھی جائیں گی، اور رکوع کی دعائیں پڑھنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی اصلی حالت میں جو پہلے والی حالت ہوتی تھی واپس آتے تھے رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھ کے اور اس کے ساتھ رفع الیدین کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین ہم کریں گے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی کریں گے رفع الیدین، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کریں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پوری دعائیں سمیع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا، یہ پوری دعائیں پڑھیں گے جو میں تفصیلی طور پہ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے سجدے کے احکام پہ، وہ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ہم رکوع سے سیدھا کھڑے ہوئے اور اس کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد گھٹنے رکھتے تھے اور پھر اپنی ناک اور ماتھا لگاتے تھے۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے۔ سجدے کی دعائیں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ ہاتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ کھڑے رہیں گے۔ بہت سے لوگ سجدے میں ایسے جاتے ہیں یا خواتین ایسے سجدہ کرتی ہیں، یہ بالکل منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طریقے سے ہاتھ بچھانے کو منع کیا ہے۔ کتا یہ ہاتھوں کے بل بیٹھتا ہے، جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے منع کیا ہے۔ یہ سجدہ بالکل منع ہے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ایسے کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے صحابہ کرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہاتھ اتنے اٹھایا کرتے تھے کہ ان کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ تو جب ہم ہاتھ ایسے کریں گے تو یہ پوزیشن بنے گی، اور پیچھے آپ لوگ ٹانگ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ٹانگیں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے کھلی نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں ٹانگوں کو سجدے میں ایسے ملا کر رکھیں گے، بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے دونوں ٹانگیں۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد سجدے سے جب اٹھیں گے تو ایسے جلسے میں بیٹھیں گے ہم لوگ،
اور جلسے میں جو ہے ہاتھ ہم لوگ رانوں پر بھی رکھ سکتے ہیں. ایک حدیث میں الفاظ ہیں رانوں پر رکھنے کے, ایک حدیث میں الفاظ ہیں گھٹنوں پر رکھنے کے. تو یہ گھٹنوں پر بھی رکھ سکتے ہیں, رانوں پر بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس میں جو دعا پڑھی جائے گی رب اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں, ورنہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورعافنی یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھا چکا ہوں. اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے. دوسرے سجدے میں بھی ایسی کریں گے, 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2 یہ ہاتھوں کی, 2 گھٹنوں کی, 2 پیروں کی, اور ماتھے اور پیشانی کی جو ہڈی ہے وہ ایک ہی کہلاتی ہے. یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوگا, بس کونیاں نہیں لگنی چاہیے, ہاتھ اٹھے ہونے چاہیے سجدے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سجدہ ہوا, پھر دوسرے سجدے میں گئے, دعا پڑھی, اور دعا پڑھنے کے بعد جب دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو ڈائریکٹ نہیں کھڑے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھا کرتے تھے, اور الٹی ٹانگ بچھا کر اس پر بیٹھا کرتے تھے. یعنی الٹی ٹانگ پیچھے سے یوں بچھائی ہوئی ہے یوں کر کے, اور یہ الٹی ٹانگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ والی ٹانگ آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ والی ٹانگ یوں بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن بیٹھا جائے گا الٹی ٹانگ پہ. یہ الٹی ٹانگ پہ ایسے بیٹھا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے گا. پھر دوسری رکعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں بتا. الحمدللہ رب العالمین. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. اس میں سمپل ویسے ہی قیام میں کھڑے ہوں گے, ہاتھ اپنے سینے پہ باندھیں گے اور قرات کریں گے, سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے. اس کے بعد رفع الیدین کر کے وہی رکوع میں جائیں گے, رکوع سے کھڑے ہوں گے, پھر رفع الیدین کریں گے, دعائیں پڑھیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسے جایا کرتے تھے, ہاتھ پہلے رکھتے تھے, پھر گھٹنے, اور پھر ایسے ماتھا لگاتے تھے, اور ساتھ اس کے وہ لگاتے تھے ناک کی ہڈی, ورنہ ناک کی ہڈی پہلے لگائیں گے اور پھر ماتھا لگے گا, اور اٹھاتے ہوئے پہلے ماتھا اٹھے گا پھر ناک کی ہڈی. اب دوسری رکعت میں بات ہے جلسہ استراحت کی. یہ جلسہ استراحت جو ہے وہ کہلاتا ہے, وہ جلسہ اول کہلاتا ہے, اولا کہلاتا ہے. یہ جلسہ استراحت وہ کہلاتا ہے جس میں ہم تشہد بیٹھتے ہیں یا التحیات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں ہم التحیات پڑھیں گے, اور التحیات کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی رفع سبابہ کریں گے. رفع سبابہ کا مطلب ہے یہ انگلی جو ہے یہ سبابہ کہلاتی ہے. رفع کا مطلب ہے انگلی ہلانا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو دعائیں کرتے جاتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرتے جاتے تھے. اور اس کا طریقہ یہ ہے, 53 کی گرہ بنتی ہے, وہ ایسے بنتی ہے, یہ بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کو ایسے ملائیں گے, اور 2 انگلیاں اپنی آخر والی بند کریں گے اور ایسے رکھیں گے. اب ہم پڑھیں گے التحیات للہ. دیکھیں میری انگلی دیکھیں, یہ ہلتی رہے گی. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ التحیات پڑھی. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے, اور اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کا طریقہ آپ لوگ دیکھ لیں. کھڑے ہونے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایسے کھڑے ہوا جائے. کھڑے ہونے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اپنے زمین پر رکھتے تھے اور اس کے بعد ایسے کھڑے ہوتے تھے. اور یاد رکھیں جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں, یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب تیسری میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رفع الیدین کریں گے اور اس کے بعد نیت باندھیں گے. یعنی رفع الیدین جو ہے ٹوٹل ایک پہلے نیت باندھتے ہوئے ہوگا, پھر رکوع میں جاتے ہوئے ہوگا, رکوع سے اٹھتے ہوئے ہوگا, اور اس کے بعد اگر 4 رکعت والی نماز پڑھیں تو تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے ہوگا. یہ 4 جگہ پر رفع الیدین ہوگا. اور 2 رکعت والی نمازیں چاہے وہ سنت ہو, فرض ہو یا نفل ہو, اس میں صرف 3 جگہ رفع الیدین کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ 4 جگہ رفع الیدین کریں گے 4 والی رکعت میں. پھر تیسری رکعت ہو گئی, ایسے ہی تیسری رکعت سے پہلے بیٹھیں گے سجدہ کر کے اور پھر کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ہم بتاتے ہیں کہ تشہد میں کیسے بیٹھیں گے اور سلام کیسے پھیریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھ کے جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تھے تو رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لیتے تھے. ٹھیک ہے, اب تیسری پڑھی, سجدے میں گئے, سجدے سے اٹھے, دوسرا سجدہ کیا, پھر اٹھے, اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے, چوتھی سے پھر رکوع کیا, پھر سجدے میں گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب التحیات میں جائیں گے تو پہلے تو بیٹھنے کا طریقہ دیکھ لیں. کہ دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے ایسے، پھر گھٹنے، اس کے بعد ناک کی ہڈی اور ماتھا لگایا کرتے تھے اور ہاتھوں کو کھڑا رکھتے تھے اور پیچھے پیر ملے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. پھر ایک سجدہ کیا، ایسے ہی دوسرا سجدہ کیا دعا پڑھ کے. دوسرے سجدے سے جب بیٹھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ بالکل الگ تھا. وہ دیکھ لیں آپ لوگ، میں کر کے دکھاتا ہوں. پیچھے پیروں کو غور سے دیکھیے گا کہ دیکھیں میں سجدے میں جا رہا ہوں، سجدے میں کیا، پہلے پیروں کی پوزیشن دیکھیں کہ کیسے ملے ہوئے ہیں پیر، یہ پیر ملے ہوئے ہیں. اب جب اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیر، الٹے پیر کو ایسے سیدھے پیر کے نیچے لے جاتے تھے اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھتے تھے اور ایسے بیٹھتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ حصہ جو ہے اپنے ہپس نیچے لگاتے تھے زمین پر، اور الٹا پیر جو ہے وہ ادھر سے، دکھاؤ بیٹا، کہ الٹا پیر جو ہے وہ ادھر سے باہر ہوتا تھا اور سیدھا پیر ایسے کھڑا ہوتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ تھا کہ الٹا پیر ایسے باہر تھا. یہ آخری تشہد جب اتحیات پڑھیں گے تو ایسے بیٹھا جائے گا، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس لیے ویڈیو میں دکھایا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ سیدھا پیر کیسے کھڑا رکھنا ہے اور الٹے پیر کو کیسے نکالنا ہے باہر. شروع میں مشکل ہوگی لیکن پھر آہستہ 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 آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات پڑھا کرتے تھے. اتحیات کا طریقہ یہ ہے کہ رفع سبابہ کرتے تھے. یہ رفع کا مطلب اٹھانا، سبابہ کا مطلب یہ انگلی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جاتے اور انگلی کو حرکت دیتے جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ 53 کی گرہ بنائیں گے ایسے کہ اس کو ایسے ملائیں گے، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو، اور یہ دو انگلیاں بند رکھیں گے. اس کو آپ یہاں رکھیں یا یہاں پر رکھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں، گھٹنے پر بھی ران پر بھی. اور اتحیات سے ہی آپ نے یہ انگلی ہلانی شروع کری. اتحیات پڑھا، اس کے بعد درود شریف پڑھا، پھر دجال والی دعا پڑھی، دوسری دعائیں پڑھی. اس کے بعد جو وہ آخر میں انشاءاللہ سکھاؤں گا ساری دعائیں جو میں اپنا نماز کا بیان سینڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا کرتے تھے تو سیدھی طرف پہلے سلام پھیرا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور فرض نماز اگر ہے تو ایک بار زور سے اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.